بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور آپ صادق ہیں، آپ کی صداقت مسلمہ ہے، یعنی آپ کی صداقت تسلیم شدہ ہے۔ اپنے تو اپنے پرائے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع رہتا ہے، اور پھر اتنی مدت تک جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر اسی طرح 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتوں یعنی اس کے رزق، موت، عمل اور بدبختی اور نیک بختی کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ایک جنتیوں والا عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے، پس وہ جہنمیوں جیسے اعمال کر کے جہنم میں داخل ہوتا ہے، اور بے شک تم میں سے ایک جہنم والوں کی طرح عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو لکھا ہوا یعنی تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے تو وہ اہل جنت کی طرح عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کی پیدائش میں جو مراحل آتے ہیں ماں کے پیٹ میں ان کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ابھی تک بچے کے اعضاء بھی نہیں بنتے، اس کے رزق، عمل، نیک بختی اور بدبختی اور موت وغیرہ کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو لکھا جاتا ہے انجام کار وہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو وہ زندگی بھر بداعمالیوں یعنی برے کاموں میں مبتلا رہنے کے بعد موت سے پہلے راہ راست پر آ جاتا ہے، اور اگر کسی کا انجام برا ہو اور اس نے جہنم میں جانا ہے تو عمر بھر عمل صالح انجام دینے کے باوجود مرنے سے پہلے تقدیر اسے گمراہی کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ اگرچہ تقدیر کا مسئلہ نہایت نازک ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس موضوع پر گفتگو سے منع فرمایا۔ عوام الناس کے اندر ایک الجھن پائی جاتی ہے کہ جب سب کچھ تقدیر کے مطابق ہے تو گناہ کے سلسلے میں انسان کا کیا قصور؟ اس مسئلے کی وضاحت حضرت علامہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف بہار شریعت میں آپ لکھتے ہیں کہ ہر بھلائی یا برائی اس اللہ رب العالمین نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسے ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ مثال کے طور پر زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، بلکہ انسان کو اختیار دیا کہ اے انسان جو تو کرے گا میں نے وہی جو تو کرنے والا ہے میں نے وہی لکھا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العالمین نے جب لکھ دیا تو ہم نے ویسے کرنا ہے، بلکہ یوں کہیں گے کہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ رب العالمین نے وہ لکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تقدیر کے انکار کرنے والوں کو اس امت کا مجوس قرار دیا ہے۔ تقدیر کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، بس اتنا اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تقدیر اللہ جانتا ہے یا اللہ رب العالمین کا حبیب جانتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔